من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع لهم ويذكر وقال الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود ابراہیم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور پردہ میں بیٹھنے والی ماں اور بہنوں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، عصر کے وقت قریب ہے. انشاءاللہ بات لمبی چوڑی نہیں کی جائے گی، بلکہ مختصر سے موٹی موٹی بات کہہ کر سمجھایا جائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ باہر جانے کی فضا نہ بنائیں. مجمع کو توڑ کر باہر جائیں گے تو مجمع میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجمع ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو مدد اور نصرت آتی ہے اللہ روک لیتے ہیں. اس وجہ سے اپنی ضروریات کو تھوڑا دبا کر، تھوڑا کنٹرول پہ، تھوڑی دیر وقت کو خرچ کر کے دین کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ سے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجمع دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹی ہے، لیکن اس مجمع کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ ہے. اس کی قدر اور اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آ جاوے. آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ بچوں نے اور بچیوں نے مل کر جو ایگزام دیا، انٹرویو دیا، یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زندگی کے اندر دین کیسے آئے. اور آج کے زمانے کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی کے اندر دین کیسے لاویں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کیسے اس کی زندگی کے اندر آ جاوے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر اچھا وہ انسان ہے جو قرآن شریف کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے. دنیا کے اندر سب سے بہتر اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، اس سے اچھا اور بہتر دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں. قرآن کی تعلیم میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، قرآن شریف دے کر دنیا کے اندر بھیجا گیا. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج مسلمانوں کے اندر گھروں سے قرآن کی تعلیم نکل چکا. آج دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جنازہ کے طریقہ کو سکھا رہے ہیں،
اور سیکھ رہے ہیں، قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کا بدل اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کا قرآن کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں کس چیز سے نوازے گا، اس کا بدلہ اللہ ہی کو صرف پتہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر بچہ جا کر مدرسے میں، مکتب میں جا کر قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے، چھوٹا سا بچہ اعوذ باللہ بسم اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس محلے میں جو آسمانی بلا مصیبت آنے والی ہے، زمینی بلا مصیبت آنے والی ہے، بچے کے قرآن کریم کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی بلا مصیبت کو روک دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا عظیم کام ہے میرے محترم دوستو بزرگوں۔ بچہ آپ کا قرآن سیکھے، بچہ آپ کا دین سیکھے۔ آج مسلمان علماء کے ذمے، امام کے ذمے دین رکھا اور اپنے ذمے جو ہے پیسہ کمانا رکھا۔ 24 گھنٹہ ہم روپیے اور پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنے کے لیے ہمیں نہیں آتا، نہ ہی ہمارے بچے کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا آتا ہے۔ یہ کتنا عجیب بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنا گھر والی کا جنازہ خود پڑھائیں، ہم اپنے میت کے لیے دعا خود کریں، ہم اپنی نماز خود پڑھائیں۔ اگر آج ہمیں نماز پڑھانا آتا، ہمارا قرآن صحیح ہوتا، تو امام صاحب کبھی نہیں رہے تو ان کی جگہ میں ہم خود نماز پڑھا سکتے تھے، ان کی جگہ پہ خود ہم نماز پڑھا سکتے تھے۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم نے قرآن کو نہیں سیکھا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن صحیح سکھانے کی تعلیم دیں۔ یہ تعلیم، قرآن کی تعلیم، یہ بچپن کی تعلیم، جس طریقے سے نماز انسان کے اوپر فرض ہے، جس طریقے سے رمضان المبارک کے روزے انسان کے اوپر فرض ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم ہر ایک مسلمان کے بچے کے اوپر فرض عین قرار دیا گیا۔ یہ فرض عین ہے میرے محترم دوستو۔ بچپن کا تعلیم 3 مرحلہ ہے علم کا حاصل کرنے کا۔ ایک تو بچہ ماں کے گود کے اندر، ماں کے پیٹ پہ علم کا حاصل کرتا ہے۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو بچہ اس وقت علم کا حاصل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا اطلب العلم، یہ حدیث کا الفاظ ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ اولاد کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے محترم دوستو بزرگوں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ماں کے پیٹ سے دنیا کے آنے کے بعد اسے جو ہے علم کو سکھانا پڑتا ہے۔ جانوروں کو علم سکھانے کی ضرورت نہیں، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ مرغی کا بچہ جب ضرورت پڑے اپنے ماں کے پاس جا کر چھپ جائے گا۔ گائے کا بچہ اسے دودھ پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ماں جو ہے بلاتی نہیں ہے کہ آؤ دودھ پیو، بلکہ بچہ خود بخود ماں کے تھن میں جا کر دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے اسے سکھانا پڑتا ہے کہ تمہارا باپ یہ ہے، تمہاری ماں یہ ہے، قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، 10-15 بچے جو ہے باہر گھوم رہے تھے، ماربل گٹی کھیل رہے تھے۔ ہم نے ان سے جا کر پوچھا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ زور سے 4 بچہ جو ہے چلا کر کہنے لگا کہ ہمارے نبی کا نام گاندھی جی ہے۔ کیا کہا؟ ہمارے نبی کا نام گاندھی جی ہے۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ حج کرنے کے لیے مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ تو ایک بچہ زور سے جو ہے کہہ رہا ہے حج کرنے کے لیے مسلمان دلی جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ دلی جاتے ہیں۔ اور بچہ چھوٹا بچہ نہیں بلکہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات، یعنی وہ بچہ 4 یا 5 کلاس میں پڑھنے والا بچہ، انگلش میڈیم میں پڑھنے والا بچہ،
اس کے ذہن کے اندر کہ نبی کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کس کا کلام ہے، آسمانی کتاب کتنی ہے، یہ چیز اگر ہمارے بچے کو نہیں پتا تو ہم نے لاکھ محنت کیا اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں جب تک ہمارا بچہ قرآن کی تعلیم سے نہیں ملے گا۔ یہ تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں جب ہمارے بچے کی زندگی کے اندر قرآنی تعلیم نہ ہو۔ قرآن ایک مقدس کتاب میرے محترم دوست بزرگوں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاء للناس کہا، ہدی للمتقین کہا، کہ انسانوں کے لیے جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن میرے محترم دوست بزرگوں رہنما ہے ہمارے لیے، یہ قرآن زندگی کو بناتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے، بہت سے لوگوں کو یہ قرآن جو ہے جہنم تک گھسیٹ کر لے کے جائے گا۔ تو یہ تعلیم میرے محترم دوست بزرگوں بہت ضروری ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ انٹرویو جو ہوا، کوئی بچہ پاس ہوا، کوئی بچہ فیل ہوا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ امتحان کے اندر کامیاب ہونا ناکامیاب ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ امتحان اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر حوصلہ افزائی ہو، ہمارے بچہ جو ہے بڑھ چڑھ کر آئندہ آنے والی امتحان، آئندہ آنے والے ایگزام کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کی کمی کو دیکھیں کہ آج دوسرے کے بچہ جو ہے کامیاب ہو گیا، ہمارا بچہ آج ناکامیاب ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین ریزن، اس کا وجہ کیا ہے میرے محترم دوستوں؟ ہم سوچیں، دھیان دیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑا یا نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجا تو کتنے دن کے لیے بھیجا، ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجا تو مہینے کیا کتنا دن جو ہے ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجے، اور مہینے کے کتنا دن ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجے۔ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو باطل طاقت جو محنت کر رہی ہے کہ اسلام کو برباد کرنے کے لیے، مسلمان کو برباد کرنے کے لیے، پوری دنیا کے اندر قرآن کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے، یاد رکھیں پوری دنیا کے اندر اگر قرآن کو جلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کو جلانے سے، قرآن کو ختم کرنے سے اسلام اور دین ختم نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے باطل طاقت انگریز جو ہے سب سے زیادہ محنت ان کے بچوں پر کر رہے ہیں کہ بچہ کو جو ہے مسجد اور مکتب سے توڑ دیا جائے۔ بچہ اگر مسجد کے اندر اور مکتب کے اندر جائے گا تو یہ دین سیکھے گا، اور بچپن میں جو دین سیکھا یہ جوان ہو کر نماز کا پابند بنے گا، جوان ہو کر قرآن کا پابند بنے گا، جوان ہو کر رمضان المبارک کا روزہ رکھے گا۔ آپ خود سوچیں، ایک بات ذہن میں، آج سے 15 سال پہلے ہم اسکول پڑھ رہے تھے، اس وقت ہماری اسکول کی گھنٹی 10 بجے بج رہی تھی، آرام سے ہم جو ہے مکتب جو ہے صبح 6 بجے جاتے تھے، 8 بجے تک یا 8:30 بجے تک ہم مکتب پڑھ کر آتے تھے، ٹھیک ہے، 10 بجے اسکول، آج سے 15 سال 20 سال پہلے 10 بجے اسکول۔ لیکن باطل طاقت اتنا محنت کیا کہ بچے کو جو ہے مکتب سے کاٹا، کیسے کاٹا کہ اسکول 7 بجے کر دیا کہ بچہ مکتب جا نہ سکے۔ شام کو مکتب اگر کرایا جائے تو بچے کے اوپر اسکول کے اندر اتنا پریشر ڈالا گیا، اتنا پریشر ڈالا گیا کہ یہ پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ، یہ سبجیکٹ، کہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے 6 سال کا، 5 سال کا، لیکن اتنا بڑا بیگ اس کے کندھے میں جھلا دیا گیا کہ آج بچہ لمبا نہیں ہو رہا، ناٹا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بچہ لمبا ہو ہی نہیں رہا ہے، ناٹا سب ہو رہا ہے، چھوٹا چھوٹا قد کے بچے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر تمہیں اسکول کا سارا کام کرنا ہے، گارجین اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بیٹا ہوم ورک کر لو، بیٹا پروجیکٹ بنا لو، بیٹا اسکول کا ٹیوشن چلا جاؤ، بیٹا فٹافٹ کھانا کھا لو، سب کچھ کر لو، لیکن بیٹا مکتب جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ جناب آئی سے کہ مکتب میں پڑھائے تھے حضور کو ہمیں ہی نہ پائے، ٹھیک ہے سر، حضور ہمیں ہی نہ پائے۔ پورے سال پار ہو گیا، پورے سال میں 10 دن ہم نے مکتب بھیجا اپنے بچے کو۔ مسجد کے ماحول کے اندر آپ کا بچہ جنازہ سیکھ رہا ہے، آپ کے بچہ نماز کا طریقہ سیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ قرآن سیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ دین کا صحیح سمجھ سیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ عقیدہ صحیح درست کر رہا ہے۔ آپ جو ہے میرے محترم دوست بزرگوں اس کے لیے 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اپنے بچے کو مکتب میں نہیں بھیج سکتے؟
اگر چاہیں گے تو بھیج سکتے ہیں. آج اسکول 7 بجے ہے, پہلے اسکول 10 بجے تھا, آسانی سے اسکول جاتا تھا. آج 7 بجے اسکول ہے, آسانی سے اسکول جا رہا ہے. کل کو 5 بجے اسکول ہو جائے گی تو ٹھنڈا گرم برف بارش سب کچھ میں بھی اسکول جانا آسان ہو جائے گا. لیکن بارش ہو تو مکتب جانا مشکل ہو جائے گا. میرے ماں بہنوں سے جو ہے پردے میں جو بیٹھی ہوئے ہیں, اور گزارش ہے بات کو ختم کریں گے, مختصر سا موٹی موٹی باتیں کریں گے, تھوڑے سے خاموش رہے, بات کو سمجھے سنیں, کیونکہ آپ لوگ اگر عورت سمجھ جائے گی تو انشاءاللہ مرد خود بخود سمجھ جائے گا, اسی لیے بہت ضروری ہے. دوسری نمبر بات میرے محترم دوستوں, میں نے قرآن کریم کے اندر سے 2 آیتوں کی تلاوت کی, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ, کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں, بناتے ہیں جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے گھر کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں, جو بناتے ہیں, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنا رہے ہیں, ایمان کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے گھر کو بنانے میں, اللہ کے گھر کو مسجد کی تعمیر میں جو ہے اپنا جان مال صلاحیت وقت, صرف پیسہ نہیں, صرف دولت نہیں, کسی کا وقت لگ جائے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے, کسی کا روپیہ لگ جائے یہ بھی اللہ کو پسند ہے,